نعم الجليس مدى حياتك مصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. پڑوسی کے حقوق. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا جو پڑوسی ہے، اگر وہ انسان کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے جس ذریعے سے بھی، تو جہاں قیامت کے دن بہت سے لوگ دوسرے گناہوں کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائیں گے، تو یہ آدمی جو اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت سے محروم ہوگا اور جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق بے شمار بیان ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین مسلسل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آگاہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ ان جو پڑوسی ہیں ان کو میراث میں سے بھی حصہ عطا کیا جائے گا، یعنی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا جو مال پیچھے بچ جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ بیان فرمائے کہ میں سمجھ گیا کہ جو وراثت ہے اس کے اندر کہیں پڑوسی کا حصہ مقرر نہ ہو جائے۔ تو یہاں پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں، اگر کوئی آدمی ان حقوق کی حق تلفی کرتا ہے یا پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ نعم الجليس مدى حياتك مصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. پڑوسی کے حقوق. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا جو پڑوسی ہے، اگر وہ انسان کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے جس ذریعے سے بھی، تو جہاں قیامت کے دن بہت سے لوگ دوسرے گناہوں کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائیں گے، تو یہ آدمی جو اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت سے محروم ہوگا اور جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق بے شمار بیان ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین مسلسل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آگاہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ ان جو پڑوسی ہیں ان کو
میراث میں سے بھی حصہ عطا کیا جائے گا۔ یعنی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جو مال پیچھے بچ جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ بیان فرمائے کہ میں سمجھ گیا کہ جو وراثت ہے اس کے اندر کہیں پڑوسی کا حصہ مقرر نہ ہو جائے۔ تو جہاں پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں، اگر کوئی آدمی ان حقوق کی حق تلفی کرتا ہے یا پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ نعم الجليس مدى حياتك مصحف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ پڑوسی کے حقوق، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا جو پڑوسی ہے، اگر وہ انسان کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے جس ذریعے سے بھی، تو جہاں قیامت کے دن بہت سے لوگ دوسرے گناہوں کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائیں گے، تو یہ آدمی جو اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت سے محروم ہوگا اور جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق بے شمار بیان ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین مسلسل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق آگاہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ ان جو پڑوسی ہیں ان کو میراث میں سے بھی حصہ عطا کیا جائے گا۔ یعنی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جو مال پیچھے بچ جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ بیان فرمائے کہ میں سمجھ گیا کہ جو وراثت ہے اس کے اندر کہیں پڑوسی کا حصہ مقرر نہ ہو جائے۔ تو جہاں پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں، اگر کوئی آدمی ان حقوق کی حق تلفی کرتا ہے یا پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ نعم الجليس مدى حياتك